مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا دل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مبارکباد کے قابل ہیں جتنے حضرات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، جو اس محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی عذر کی بنیاد پر نہیں آ سکے، مگر تمنا و خواہش تھی کہ کاش ہم بھی اس محفل میں جاتے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم سب کی نیت کی قدر فرما، بالخصوص ہمارے بزرگوار عالی جناب پردھان جی عباس خان صاحب، جن کی دعوت محبت پر میں آپ کے بیار محبت میں حاضر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم حضور غوث اعظم کو توسل مولا اس محفل کے توسل جناب ہمارے پردھان جی کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اور حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، شیاطین کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ جتنے حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل ہوتی ہے نغمہ سرا سرچشمہ عشق وفا شہنشاہ درندوں جناب بھائی شہباز رضا کلکتوی بہت خوبصورت لب و لہجے میں نبی کی نعت منقبت ہمیں اور آپ کو سنا رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدم قدم پہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ان سے قبل کئی شعراء حضرات زبانی آپ نے نبی کی نعت منقبت سنی۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے تاکہ لمبے زمانے تک دین کی خدمتیں کرتے رہیں۔ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی 10:30 بجے ہیں۔ آپ لوگ بے چین تو نہیں ہیں؟ تو تھوڑا سا مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کا مسکرانا میرے لیے پیٹرول کا کام کرتا ہے۔ ہاں، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو جان سے آ جاتی ہے کہ مجمع سننے لگا ہے، اور چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ یہ کوئی اور جماعت ہوتی ہے جس کا چہرہ غوث اعظم کی 11ویں کے نام سے نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا فضل ہے ہم اور آپ تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ جب 11ویں کا مرغا یاد آتا ہے یا بکر یاد آتا ہے تو سنیوں کے چہرے تو گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کبھی ہم 12ویں کا حلوہ کھاتے ہیں، 11ویں کا مرغا بکرا کھاتے ہیں۔ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی ذات سے نسبت رکھتا ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ اور جس کے عقیدے میں سیدھی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، جس کے عقیدے میں غوث اعظم جیسے ولی ہوں، جس کے عقیدے میں خواجہ غریب نواز جیسی ذات ہو، جس کے عقیدے میں صالح پاک جیسی ذات ہو، تو بولو ایمانداری سے کہ ادھر بھی لڈو اور ادھر بھی لڈو۔ بات غلط تو نہیں ہے؟ کوئی ایک دکھا دو تم میں اگر کوئی ایسا ہو تو۔ اور میں تو اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ضلع غازی پور ہے نا، غازی پور ضلع کے رہنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، جس شہر سے میں تعلق رکھتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے شہر میں علی صاحب ایک بزرگ آرام فرما ہے۔ ہاں، میرے شہر میں، شہر امروہہ میں، میرا ضلع کا نام ہے امروہہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گئے ہوں اس علاقے میں۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے، بابو سنیں، ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں ایسے ایسے بزرگ ہیں۔ یہ تو بڑی ذات ہے جو میں نے نام لیے، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، صادق پاک، یہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ انہی کا ایک بیٹا، انہی کی اولاد ایک میرے شہر امروہہ میں آرام فرما ہے، جس ذات کا نام ہے سید شرف الدین عرف شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ۔
آج بھی شہر امروہہ میں جانے کے بعد آپ سانپ اور بچھو جو حضرت کا دائرہ ہے نا مزار کا، اس دائرے میں، اور الحمدللہ اپنے نہیں بیگانے بھی سب کے سب آتے ہیں، سانپ کو اور بچھو کو اٹھائیے آپ ہاتھ پر رکھیے۔ 750 سال کا زمانہ گزر گیا، کتنا؟ 750 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی یہ کرامت شہر امروہہ میں زندہ ہے کہ مزار پہ جا کے سانپ اور بچھو آپ کو ڈنک نہیں مار سکتے۔ اچھا غازی پور والوں، بچھو تو دیکھا ہی ہوگا، ادھر پیدا ہوتے بچھو، کتنا خطرناک ہوتا ہے بچھو، جب یہ کاٹ لیتا ہے تو انسان کو تڑپا دیتا ہے۔ مگر میں دعوت دیتا ہوں کبھی شہر امروہہ آنا، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہوں، مگر سچائی یہ ہے کہ آپ شہر امروہہ آنا، اور میں لے کے جاؤں گا اس مزار شریف پہ الحمدللہ جو شہر امروہہ کا بادشاہ ہے، اٹھا کے سانپ بھی اور بچھو بھی آپ ہاتھ پہ رکھیں، طاقت نہیں ہے بچھو کی۔ کیا کہا تھا حضرت نے؟ 750 سال پہلے کہا تھا کہ میرے مزار پہ سانپ یا بچھو رہیں، مگر قیامت آ جائے گی کبھی کسی کو کاٹیں گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے، سنیو بتاؤ کہ جس کے عقیدے میں ایسے ایسے بزرگ ہوں، جس کے عقیدے میں ایسی ایسی ذات ہو، تو پھر بھی کوئی شک کرنے کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں ایمان کے جو چوٹیں ادھر نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے لے جانا ہے، اور سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اللہ ہمارے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی کے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل سجائی ہے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ غوث اعظم کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جملہ میرا لے جاؤ، آج جانچ کے لے جانا، لکھ کے لے جانا، غوث اعظم کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ جتنا تم غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیتے ہو، اللہ ایسی غیب سے مدد کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کہیں تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ جاؤ اس بات کو آزما کے دیکھنا، میرے غوث اعظم کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم کہ خود میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ اب بتاؤ ذرا پیچھے والے بھی، ادھر والے بھی، کہ جب میرے غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ، ایمانداری سے بتانا کہ غوث اعظم کے نعرے لگانے والوں، غوث اعظم کی محفل کو سجانے والوں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کے مسکرا کے سبحان اللہ یا رسول اللہ صدائے بلند کرنے والوں کے غوث اعظم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بولو دیکھ رہے ہیں نا؟ تو سرکار غوث اعظم کی آپ نگرانی میں بیٹھے ہیں، میرے غوث اعظم کا خصوصی فیضان ہے، اس محفل پہ خصوصی کرم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم سب کو بزرگان دین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ہاتھ اٹھا کے بولنے لبیک یا رسول اللہ۔ بہت سے احباب کی فرمائش ہوئی، جب سے میں ادھر آیا دوستوں نے بھی فرمائش کی، اور اس علاقے سے ماشاءاللہ کئی فون بھی میرے پاس گئے، تو کئی احباب نے فرمائش کی، تو میں تھوڑا سا انشاءاللہ اس طرف چلنے لگا ہوں، اور آپ حضرات کو کچھ باتیں خلوص کی، پیار کی آپ حضرات کے ذہن تک پہنچاؤں۔ جس آیت کو میں نے موضوع بنایا اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیہ ذہن پہ ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر دو تین شعر نعت نبی کے مجھ جیسے حقیر فقیر کی زبان سے بھی سن لیں۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذہن حاضر رکھنا کہ روئے روح تجھا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر روح تجھا دیکھتے رہ گئے، کہ روئے بدر روح تجھا
جانے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی نعت کے ترانے کو گنگنایا کرو، تڑپ کے میرے ساتھ بولو، ارے چہرہ مصطفیٰ یہ بتاؤ کہ نبی کے چہرے دیکھنے کا تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول لیجیے میرے ساتھ، چہرہ مصطفیٰ غوث اعظم کو دکھانے کے لیے، چہرہ مصطفیٰ میں کیوں کہنے لگا ہوں؟ ایک جملہ نوٹ کر لو، سیدوں سے پیار کرنے والوں، حضور غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، کل قیامت کا دن ہوگا، شفاعت کا تاج غوث اعظم کے نانا کے سر سے بنا ہوگا، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ اور پردھان جی ابھی آپ کی گود میں نواسا تھا، میں نے دیکھا تو میں سچ بات کرنے لگا ہوں۔ سنیں ارشد، اتنی جلدی دادا پوتے کی بات نہیں مانتا ہے جتنی جلدی نانا نواسے کی بات ماننے لیتا ہے۔ میں سچ بات کرنے لگا ہوں، جتنے نانا بیٹھے ہوں گے وہ دل کے ہاتھ رکھ کے دیکھو، کیونکہ یہ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے، ادھر کی بات ٹالی نہیں جاتی ہے، بیٹے کے بیٹے کی بات ٹال دی جاتی ہے، مگر جب بیٹی کے بیٹے کی باری آتی ہے تو دل نہیں مانتا۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، شفاعت کا تاج غوث اعظم کے نانا کے سر سے بندھا ہوگا۔ اتنا کہہ دیا نا، اتنا پکڑ کے غوث اعظم نانا جی محمد پور جلسے میں بیٹھے تھے، سب اپنے ہی ہیں، ارے یار بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب مجھے دکھانے کے لیے نہیں، میں امروہہ سے آیا ہوں، مجھے نہ دکھائیں، غوث اعظم کو دکھانے کے لیے ذرا ان کے نانا کے لیے بولے، ارے چہرہ مصطفیٰ، آواز آنی چاہیے، ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور چاند کے ہو گیا، ارے چہرے لیتے، چاند کے ہو گیا، ارے چہرے لیتے، ارے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور شعر سنیں کہ ہم گناہ کار پہنچے در بات پر، کہ ہم گناہ کار پہنچے در بات پر، ارے یہ عطا کبھی عطا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ۔ کیا نام آپ کا؟ ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اس شعر سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ اوجس پہ رات پہنچے ہر جبریل آمین، کہ اوجس پہ رات پہنچے ہر جبریل آمین، رفعت مصطفیٰ شاید اس شعر کو آپ کے سمجھا میں اس کی گہرائی کو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں، حسنین کے نانا کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں،
توجہ کون؟ حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج یہ بھی سن لو محمد پور کے زندہ دل لوگوں, نبی کے ادھر ادھر سے عاشقوں آنے والوں, رات کے سناٹے میں نبی کی سوئی سوئی باتیں سننے والے, میں آپ کو بتانے لگا کسی نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل 10 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں 20 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں 30 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں 200 مرتبہ حضرت جبریل حاضر ہوئے. مگر قربان جاؤ میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں 100-200 مرتبہ نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے ہیں. کتنی مرتبہ؟ جلدی بولے کتنی؟ 24,000 مرتبہ میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف لائے. کبھی کسی کی شکل میں, کبھی کسی کی شکل میں, کبھی کسی کی شکل میں, مگر ایک مرتبہ حضرت ابو درداء کی شکل میں میرے آپ کے نبی حاضر ہے. حضرت ابو درداء نبی کے صحابی ہے, نبی کے صحابی کی شکل میں میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں. رکھے میرے آقا نے فرمایا جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو, کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو, یار آج پردے ہٹا دے, اصلی چہرہ دکھا دے. کیا کہا میرے آقا نے؟ جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو, کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو. مشکات شریف کی حدیث ہے جبریل آج پردے ہٹا دو, پردے ہٹا دو, اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جاؤ, اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ جاؤ. اب کوئی حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں. آقا اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا, میں نے اپنے پروں کو کھول دیا, پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی. پاور بتانے لگا ہوں میں آپ کو. کیا کہتے ہیں جبریل اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا, کتنے پر؟ 600. میں نے پروں کو پھیلا دیا, پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی, پوری روئے زمین تنگ ہو جائے گی. اب ذہن حاضر کریں, قریب کریں ذہن. میرے آقا خاموش. حضرت جبریل بولے یا رسول اللہ, آقا جی اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرا پہ آنا ہوگا. دیکھو بھی ایسے نہیں, مسکرا کے بول دو ذرا مسکرا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ. بڑا جملہ دینے لگا ہوں, بڑا جملہ. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آقا جی اگر مجھے دیکھنا ہے کہاں آنا ہوگا؟ میں آپ کے بیٹھوں کو دیکھنے لگا ہوں, کدھر آنا ہوگا؟ سدرا پہ آنا ہوگا. یہ سدرا کیا ہے؟ سیدھی سادھی دیہاتی زبان میں سن لو, حضرت جبریل کا گھر ہے. بس یہ سمجھیے, حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پوری زمین چھوٹی پڑ جائے گی, تنگ ہو جائے گی. اگر اصلی صورت میں مجھے دیکھنا ہے آقا سدرا پہ آنا ہوگا. آج میرے آقا خاموش ہے, آج آمنہ کا چاند خاموش ہے, آج زہرا کے بابا خاموش ہے, آج میرے آپ کے نبی کچھ نہ بولے. مگر کچھ دنوں کے بعد آ گئی وہ رات, مگر کچھ دنوں کے بعد آ گئی وہ رات جس رات کو 27 رجب کی رات کہتے ہیں, یا یوں سمجھ لو معراج والی شب ہے, معراج والی رات ہے. حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ آسمانوں کو پار کرنے کے بعد, آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد حضرت جبریل مقام سدرا پہ کھڑے ہیں. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ, جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرے. تھوڑا سوال اور بڑھا دیجیے, روکنے میں آواز بڑھائیے. کیا کہا میرے نبی نے؟ آج تو جبریل بھی ادھر کھڑے ہیں, نبی بھی ادھر کھڑے ہیں. کہاں؟ مقام سدرا پہ معراج کی رات. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو. کیا کہا تھا جبریل نے؟ جبریل نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے سدرا پہ آنا ہوگا. حضرت جبریل سدرا پہ, مقام سدرا پہ, میرے نبی مقام سدرا پہ. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرے. حضرت جبریل نے اپنے 600 پروں کو پھیلا دیا, 600 پروں کو کھول دیا. میرے
آپ کے نبی نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، اصلی صورت میں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جبریل الوداع۔ بڑے پیار کے جملے دینے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل الوداع، ہم چلے۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر 70,000 پردوں کو ڈال کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے، ذرا لہک کے بول کے دکھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا پردے ہٹا دے، چہرہ دکھا دے، تو جبریل تم نے کہا تھا سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہم سدرہ پہ آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ اس میں سے کوئی نعرہ لگانا نہیں جانتا، صرف کھڑے ہو کے نعرہ لگانا۔ ذہن حاضر ہے؟ ہاں حضرت جبریل ادھر کھڑے ہیں، آقا آپ نے مجھے تو دیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا، تو تم نے کہا تھا ادھر سے آنا ہوگا، ہم ادھر آ گئے۔ اب اپنے نبی کی پاور سمجھو، ہم ادھر آ گئے، یہ تمہیں دیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ سے جلدی بولے کہاں آنا ہوگا؟ آگے آنا ہوگا۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا مقام آخر آ گیا، میرا آخری ٹھکانا آ گیا۔ آقا جی اگر بال کے برابر بھی سرک گیا یا یوں سمجھ لو پڑے گیا، آقا میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ جہاں حضرت جبریل کی طاقت نے دم توڑ دیا، جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے جواب دے دیا، وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بچہ بچہ سنو امام امام احمد رضا کا فاضل بریلوی بڑے لاڈ میں بڑے پیار میں قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں میری نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، کہ تیری نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، سب گھرانا نور کا۔ رات کے سنت نور کے ماحول میں
जाने चला। मेरे गौसे आज़म आका की औलाद और उनके चट्टे तवज्जो से सुने, मैं उधर आने लगा हूँ। अहबाब ने सरकार के शजरे की भी फरमाइश की है, वो नूरानी शजरा। अल्लाह का बड़ा फजल है। हाँ जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी 19 अगस्त को मैं ये सरकार का नसरनामा जो सरकार का शजरा पढ़ता हूँ, सरकार की नाना ने पाक कसर था कि अल्लाह का फजल है कि अहमदाबाद करोल में भी उम्रे का टिकट भी मिल गया। इत्तिबाए रसूल खड़ा हुआ और कारी सुहैल साहब मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने सरकार का नूरानी ये नसरनामा पढ़ा, अल्लाह का फजल हुआ, सरकार का बुलावा आया और अल्लाह का करम हुआ। सरकार गौसे पाक कसर था, एक दीवाना खड़ा हुआ और हजरत की ये ना मेरी तरफ से उम्रे का टिकट और अल्लाह का एहसान है साहब। ये शजरा पाक अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडिया में, इस भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। जिसने पढ़ा फिर मेरे बाद पढ़ा, जिसने भी पढ़ा और खुद अवैसे करने के दरबार से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी। खुद रोज़े रसूल पाक से अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग दिनों में 700 मरतबा रोज़े रसूल की हाजिरी की और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के रोज़े के सामने खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी। मगर पहले ये नूर मेडिकल साइंस, कुरान हदीस मेडिकल साइंस दोनों हाजिर बड़ा मजा आएगा, बाहर आएंगे। मगर थोड़ी देर के लिए नूर आपको समझाने लगा हूं कैसे। तब ये पैर थोड़ा पीछे कर दीजिए प्लीज, मेहरबानी फरमाएं। मेरे करीम आका शहरे मदीना है, शहरे नबी है, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। नबी के गुलाम बिहार के रहने वाले हैं, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले हैं। एक दिन मुलाकात के लिए आका के मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबी में हाजिर होते हैं। कौन सा टाइम है? जोहर की नमाज का। जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। जाने कायनात से मेरे आपके नबी से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज आका की कदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद जाने कायनात मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों बातें होने लगी, वक्त गुजरता चला जा रहा है। फिर वक्त असर का हो गया, असर की नमाज की तैयारी करते हैं, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आका फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठे हैं। ये बातें हो रही है, कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब हसनैन के नाना गुलामों के झूठ में जलवादार होंगे। बातें होती चली जा रही है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी फिर उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। मेरे दोस्तों मोहम्मदपुर के जिंदा दिल लोगों, यार कितना सोना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, बीच में मेरे नबी बैठे हैं, रसूलों का ईमान बैठा है। बातें हो रही है, मगरिब का वक्त है। जरा आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में मदीना चलो, एक बार जहन से सोचो कितना सोना वक्त होगा, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झूमट में हसनैन के नाना चलवादार होंगे। फिर अंदर से दिल बोला क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। दिल से बोले, दिल से मेरे साथ क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जहां भी तुम्हारी मगरिब की नमाज के बाद के टाइम में, मगरिब की नमाज के बाद सारे के सारे गुलामों से बातें हो रही हैं। तवज्जो से ध्यान दे रखें, वो हाथ के मेरे नबी के गुलाम भी बैठे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो नबी के गुलाम
ذہن حاضر آپ کا؟ وہ نبی کے غلام عشاء کی نماز کے بعد جو مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور کے رہنے والے تھے، مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے سے رہنے والے تھے، اب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے. کیا کہتے ہیں؟ آقا رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، یا رسول اللہ ہمیں گھر جانا ہے. میں نور کی بات کرنے لگا ہوں. سنیں، نبی کے وہ غلام جو مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے پہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، آقا ہمیں گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، راستے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہے، راستے میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہے، آقا بچے انتظار کر رہے ہوں گے. جملہ آقا کی بارگاہ میں کرتے ہیں رات اندھیری ہے. کیا کہا؟ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، میرے آقا نے فرمایا اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا، رات کالی ہے تو کیا ہوا، ارے تمہارا نبی تو نور والا ہے، تمہارا نبی تو نور والا ہے. میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا، میری طرف دھیان رکھے، میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا، ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا. قلم ہے کسی کے پاس؟ قلم. میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا. سمجھیے کیا کہا؟ جب نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، قسم خدا کی چہرے کھل جائیں گے محمد پور کے زندہ دل لوگوں سنو. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. آقا نے فرمایا رات اندھیری ہے تو کیا ہوا، رات کالی ہے تو کیا ہوا، میرے غلاموں تمہارا نبی تو نور والا ہے. کہ بولے تمہارا نبی تو نور والا ہے. سنیں، آقا نے ایک کھجور کی لکڑی پہ اٹھایا. کسے اٹھایا؟ ایک کھجور کی لکڑی پہ اٹھایا. میرے آقا نے اپنا دستے کرم لگایا. مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا تو تھوڑا تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. سفیان بابو بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. محبت سے سنیں، بڑے پیار کے جملے. آقا نے کھجور کی لکڑی پہ اٹھایا، اپنا دستے کرم لگایا. بڑے پیار کے جملے دینے لگا ہوں. کائے کی لکڑی ہے؟ سب بولے کائے کی لکڑی ہے؟ کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، اپنا دستے کرم لگایا. دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں اجالا. ارے بول تو آیا. تو میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام یہ بتا کیوں گھبرایا. میرے آقا نے فرمایا اچھا تمہاری زبان میں بولوں ابھی نہیں سمجھے سنو. میرے آقا نے فرمایا لے ٹورچ لے جا، ٹورچ لے جا. کھجور کی لکڑی کو ٹورچ بنا دیا، اس میں نور آ گیا. میرے آقا نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے 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 گھر چلے جاؤ. کھجور کی لکڑی کو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے پیار کرتے ہو، سنیں محبت کے ساتھ میں اگر نور کی طرف آنے لگا ہوں ٹورچ بنا جاؤ، اس کے اجالے میں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. کسی کو اجالے میں سارے کے سارے چلے جا رہے ہیں، مگر ایک مقام ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی جسے میں اور آپ اپنی زبان میں دو راہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو راہ. آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر جانا ہے. ٹورچ ماشاءاللہ سمجھدار ہے. ٹورچ ایک ہے مگر میرے آپ کے جیسے ہوتے تو جھگڑا کر بیٹھتے، لا لا مجھے دے، ادھر والے کہتے لا ہمیں دے. مگر نانا وہ میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں وہ دلوں کو توڑنے والے نہیں تھے بلکہ وہ دلوں کو چھوڑنے والے تھے. سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اس حسین منظر کو. آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر جانا ہے. اب اسی مقام پہ کھڑے ہیں. اب سنیں نبی کے بوڑھے صحابی بوڑھے غلام آگے بڑھتے ہیں. بڑھنے کے بعد ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک کھجور کی لکڑی کو اور اٹھایا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک کھجور کی لکڑی کو اور اٹھایا اور جس لکڑی کو میرے نبی نے
مدینے میں بیٹھ کے چمٹایا، ابھی اسی لکڑی پہ دوسری لکڑی پہ لگایا، نہ آیا۔ ارے بلند آواز سے بول دو۔ اسی لکڑی پہ لگایا اور جیسے ہی دوسری لکڑی کو اس لکڑی پہ ٹچ کیا، اس لکڑی پہ ٹچ کیا، جیسے اس لکڑی پہ لگایا، میرے دوستو اور آپ گواہ ہے، حدیثوں کے پلے گواہ ہے، توجہ سے جملے سنو، جیسے اس لکڑی پہ لگایا، اجی دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں بھی اجالا، اس لکڑی میں بھی نور آ گیا۔ میرے امام بریلوی کی شان، قوم سے پٹھان امام احمد رضا خان اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، جب اس لکڑی پہ نظر پڑی جس لکڑی کو آقا نے چمکایا، پھر اس لکڑی پہ نظر پڑی جس لکڑی کو اس لکڑی نے چمکایا، تو میرے امام نے قدم اٹھایا اور بڑے پیار میں لکھا، چمک تجھے ستارے سب بہانے والے، چمک مجھے ستارے سب بہانے والے۔ اب صرف وہ بولے، جی اب صرف وہ بولے جسے چمکنا ہو، اب صرف وہ بولے، چمک تجھے ستارے سب بہانے والے، اور میرا دل چمکا دے چمکان والے، میرا دل چمکا دے چمکان والے۔ بس میں نے یہ جملے جو آپ کو دیے وہ اس وجہ سے دیے میرے دوستو، میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرا نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ میرے نبی اگر پتھر کو ہاتھ لگا دے، پتھر کو ہاتھ لگا دے وہ بولنا شروع کر دے، لکڑی کو ہاتھ لگا دے لکڑی میں نور آ جائے۔ ارے میں آنے لگا ہوں غوث اعظم کی طرف، مگر یہ بھی حق تلقی ہے، پہلے نانا کا ذکر پھر نواسے کا ذکر، یاد توجہ ہے، پہلے نانا کا ذکر پھر نواسے کا ذکر، سنے توجہ کے ساتھ۔ 40 منٹ ہو گئے، بے چینی تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بھول کے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، سننا چاہتے ہیں؟ سب ہوش میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا؟ بھائی میں نے تو بڑی آسانی سے پوچھا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آپ کو بیدار کرنا تھا اور آپ کا عشق دوبالا کرنا تھا۔ اب آپ کے لیے پڑھنے لگا، ساری دنیا، اب تمہارے لیے بول رہا ہوں، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار۔ آپ کے لبوں میں مسکراہٹ ہے نہیں ہے، اور مسکراہٹ آئی تو مجھے اچھا لگا۔ چلیے اب آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب ہی فیصلہ کیجیے کون جنت کا حقدار ہے، اب ہی فیصلہ کیجیے، بولے پھر لگا کے، اب ہی فیصلہ کیجیے کون جنت کا حقدار ہے، اب ہی فیصلہ کیجیے کون جنت تو حقدار ہے۔ اب میرے دوستو آمیر کی طرف چلنے لگا ہوں میں، سرکار غوث اعظم اسی نور والے نانا کے نواسے ہیں، ذہن حاضر ہے، اسی نور والے نانا کے نواسے ہیں، سنے پیار کے ساتھ سنے دو، اسی نور والے نانا کے نواسے ہیں۔ توجہ سے جملے سنو، اب جتنے ادھر ہیں یہ
پڑھا لکھا علاقہ ہے, بڑا کامیاب علاقہ ہے. سنیں توجہ کے ساتھ, ادھر کتنے بیٹھے, میڈیکل سائنس, قرآن حدیث. قرآن کی بات میں بتاؤں, حدیث کی بات میں بتاؤں, مگر میڈیکل سائنس کی بات آپ کو بتانی پڑے گی. جتنے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں ذرا بتائیں انسان کتنی چیزوں سے بنا. انسان کا مٹیریل کیا ہے؟ یہ مائک ہے, اس کے اندر پلاسٹک لگی ہے, لوہا لگا ہے, چمک لگی ہے, اس کا مٹیریل یہ ہے. انسان مگر تم پڑھتے نہیں, پڑھتے لے جاؤ اس کا, تمہیں ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. رات کے 12 بجے تک پہلی ایم بی اور رات کے 12 بجے کے بعد دوسری آ جاتی ہے. ہاں, اور 4 بجے تک وہ استعمال, اور 4 بجے کے بعد کتے کی طرح اوندا. جملہ کڑوا ہے مگر سچا ہے. تم سے وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو ہم نے پیڑوں پر کبھی بیٹھ کے عشاء کے وقت بولتے نہیں دیکھے, اور فجر کی اذان کے وقت ان پیڑوں پر پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, بتاؤ جتنے بیٹھے ہیں کبھی جو پیڑوں پر پرندے بیٹھتے ہیں تم نے کبھی عشاء کے وقت بولتے نہیں دیکھے ہوں گے, اور فجر کی اذان کے وقت تم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھے. تم سے وہ پرندے بہتر ہیں میرے دوستوں. ضرورت ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو, تمہارا اتہاس لکھا جائے گا. توجہ سے سنیں, حدیث پڑھ کے, قرآن پڑھ کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سرجن, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, امریکہ کا سینئر ڈاکٹر ہے, پوری دنیا کا سب سے بڑا سرجن ہے. ارشد بابو بڑے ٹاپ کا جملہ سنیں, کہاں کا ہے؟ امریکہ کا سرجن ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. وہ تمہارے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے دنیا کا پہلا سرجن, دنیا کا سب سے بڑا سرجن, دنیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا چاند محمد رسول اللہ ہے. تو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے تم سے پوچھا انسان کتنی چیز سے بنا, سنیں آج انسان بنا 4 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ جلدی بولیں یار, کتنی چیزوں سے؟ 4. آگ, پانی, مٹی, ہوا. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. سنیں کتنی چیزیں؟ 4. آگ, پانی, مٹی, چوتھا کیا؟ بولو. ہوا. اچھا کرونا کال میں دیکھا دوا کم ہوا زیادہ. ارے بولو, ایسا تھا نہیں تھا؟ اور جسے پردھان جی دوا زیادہ ہوا کم. دیر میں مولانا نے سمجھا ہے, سمجھ رہے؟ جسے دوا زیادہ ہوا کم گئے وہ, اور جسے ہوا زیادہ دوا کم کام کی. پتہ چلا انسان 4 چیزوں سے بنا, آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. پتہ چلے گا, کچھ تقریر میں ملنا چاہیے نا, کچھ پوائنٹ ہونے چاہیے. سنیں 4 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 4. 4 چیزیں. آگ, پانی, مٹی, ہوا. 4 چیزوں سے ہم بنے. میرے نبی کیسے بنے؟ میں بہت پوائنٹ میں جملے مانے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح بشر, میں نے کہا تو مان لیا. میرے آقا نے فرمایا کنت نبی جماعتن بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان. ہم 4 چیزوں سے بنے. میرے آقا نے فرمایا زمین بھی نہ تھی, میرا نور تھا. بولے آسمان بھی نہ تھا, میرا نور تھا. عرش بھی نہ تھا, میرا نور تھا. لوح بھی نہ تھا, میرا نور تھا. قلم بھی نہ تھا, میرا نور تھا. کرسی بھی نہ تھی, میرا نور تھا. اب میرے آقا نے فرمایا مٹی بھی نہ تھی, میرا نور تھا. پانی بھی نہ تھا, میرا نور تھا. آگ بھی نہ تھی, میرا نور تھا. ہوا بھی نہ تھی, میرا نور تھا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یا اللہ میرے نبی کو اپنے جیسا کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ہم 4 چیز سے بنے. میرے آقا نے فرمایا 4 میں کچھ بھی نہیں بنا, تو اس سے پہلے میرا نور تھا.
تو پتا چلا نبی بشر تو ہے مگر میرا نبی نوری بشر ہے اور ہم خاکی بشر ہیں. اب کتاب کا حوالہ سن لو. کتاب کا نام اخبار الابیار. علامہ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرے پورے نسب کو پاک کر دیا, پورے نسب کو پاک کر دیا. حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک, میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ توڑنے والا ہو, بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کریں. قسم کھا کے کہا نبی نے. اب سب سے پہلے یہ نور میرے آقا کا نیچے ملا. اب غوث اعظم کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ کا جملہ سنیں. اب ہیں کیا جتنے بیٹھے اسٹیج کو چھوڑ کے جتنے بیٹھے ہیں کوئی سرکار کے 5 داداؤں کے نام بتائے گا کوئی؟ 5 اشرف بابو 5 داداؤں کے نام. دادا, پردادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا, اکڑ دادا. ہے کسی کو یاد آتا؟ 5 نہیں بتایا. آؤ مجھ سے سنو. اچھا پچھلے سال والے جتنے تھے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولتے. جو اس سال نئے آئے وہ نہیں بولے, پچھلے سال بولے. اللہ سلامت رکھے. ہاتھ نیچے کریے ذرا. اس سال جو نئے آئے وہ اس سال جو آئے وہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ سلامت رکھے, خوب ترقی عطا فرمائے. اب جو جنہوں نے پچھلے سال والوں میں سنا ہے وہ تو سنیں گے, مگر جو نئے آئے ہیں وہ بھی سنیں. دنیا کا پہلا انسان, دنیا کا پہلا آدمی. اب غوث اعظم کو نور کدھر سے آنے لگا. دنیا کا پہلا انسان, دنیا کا پہلا آدمی حضرت جلدی بولے حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیش ہیں جن کا مزار ایودھیا میں کہاں ہے. اور کبھی موقع ملے تو جانا ولیوں کے مزار پہ تو جاتے ہو, کبھی کبھی نبی کے مزار پہ بھی چلے جایا کرو. الحمدللہ میری حاضری ہوئی, میں گیا ہوں. آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام, آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام. آدم کے بیٹے شیش ہیں, شیش کے بیٹے ینس ہیں, ینس کے بیٹے قینان ہیں, قینان کے بیٹے مہلائل, مہلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکلے کے نام, لمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام. کب بولو گے؟ میرے انتقال کے بعد بولو گے. آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام. میں نے تم سے 5 کا پوچھا, نہیں بتایا, پورا شجرہ پڑھنے لگا. آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام. آدم کے بیٹے شیش ہے, شیش کے بیٹے ینس ہے, ینس کے بیٹے قینان ہے, قینان کے بیٹے مہلائل, مہلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکلے کے نام, لمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحال, زلحال کے بیٹے شالی, شالی کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارے, سارے کے بیٹے نوخر, نوخر کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے اللہ, اللہ کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نگار, نگار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس. اچھا سارے پڑھو کہ چھوڑ دو, ذرا جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے ادنان, ادنان کے بیٹے ناد, ناد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے گلانا, گلانا کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے پہاڑ, پہاڑ کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لیلے کے بیٹے کافرات کے بیٹے مرزا, مرزا کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبدالمناف, عبدالمناف کے بیٹے ہاشم, میرے آپ کے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب, میرے نبی کے سگے دادا عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ. پورا مدنہ کھڑے ہو کے بولو, کھڑے ہو کے بولو, عبداللہ کے بیٹے محمد, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تبھی تو ہم پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ اعلان کرتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ, بچے بچے بولے لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان ہمارے محمد ہمارے, آپ اٹھا کے بولو محمد ہمارے
آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کو جب اس میں کھڑے رہیں گے آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام ہے میرے دوستوں کو میں نے 50,000 کے مجمع میں پڑھا نبی کے غلام نبی کے دیوانے جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے سنو سرکار کا نورانی نسب نام آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم کے بیٹے شیش ہے شیش کے بیٹے یانس ہے تمہیں سبحان اللہ بولنا آدم کے بیٹے شیش ہے شیش کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے کینان ہے کینان کے بیٹے مہلائل مہلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ابلیس ابلیس کے بیٹے متوشی کے بیٹے لمقلیک نام کی لگا کے لمقلیک نام کے بیٹے نورنے کے بیٹے سان کے بیٹے جلحار جلحار کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے بابا بابا کے بیٹے سارک کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صفی اللہ کے بیٹے پیدار کے بیٹے ابام کے بیٹے حمل کے بیٹے صالح صادق کے بیٹے سلیمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے ذرا بول دو اتنا پیارا ماحول میرا نہیں میں جانتے پچھلے والے بھی نماز کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدریکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے بہار کے بیٹے خالد کے بیٹے نون کے بیٹے آپ کے بیٹے ورنہ کے بیٹے گلاب کے بیٹے قصے کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم ایک آواز آنی چاہیے پورے مجمع کی ہاشم کون میرے نبی کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب میرے نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ آپ اٹھا کے بہنو عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ اب پھر بہنو لگاتے نعرہ لگاتے نعرہ آپ بھی نیچے نہ رہے تمہیں تمہارے ابا کی قسم آپ بولے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے کیا محمد محمد ہمارے